السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریجہ ناولز پہ۔ آج ہم ریڈ کرنے جا رہے ہیں دست دارم کی قسط نمبر 81۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ پوری ایپیسوڈ پڑھنے کے بعد کر لیجئے گا۔ جس کو میری سپیڈ سلو لگتی ہے وہ سپیڈ تیز کر لے یوٹیوب سسٹم سے، اور جس کو نہیں سننا بلکہ خود ریڈ کرنا ہے وہ میوٹ کر لے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ دست دھرم قسط نمبر 81، تحریر عریج شاہ۔ آج 3 دن کے بعد وہ گھر واپس آ گیا تھا۔ نہ تو وہ اس وقت کسی سے بات کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی کسی کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ ایکسیڈنٹ اتنا شدید تھا کہ جان جاتے جاتے رہ گئی، لیکن اس ایکسیڈنٹ کو اس نے اتنا نارمل لیا تھا جیسے کوئی عام سی بات ہو۔ یہ چند ہی دن میں اس پر تیسرا جان لیوا حملہ تھا۔ ایک طرف چاچو سائیں کی حالت اور دوسری طرف دارم کا ایکسیڈنٹ، اور پھر تیسری نور کی ناقابل یقین حقیقت کا سامنے آنا۔ سب گھر والے شاک میں تھے۔ کس کی نظر لگ گئی تھی اس گھر کی خوشیوں کو؟ اچانک کیا سے کیا ہو گیا تھا؟ کوئی کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ سب خاموش تھے۔ بڑی بی بی کا کہنا تھا، کالی نظر ہے۔ کیا کسی کی کالی نظر اس حد تک خطرناک ہو سکتی ہے کہ ہنستا کھیلتا گھرانہ یوں اس حال میں پہنچ جائے؟ اصغر صاحب تو مسلسل بکرے صدقے میں دے رہے تھے، غریبوں میں خیرات بانٹ رہے تھے کہ کسی طرح ان کے گھر پہ آئی مصیبت ٹل جائے۔ دارم سائیں نے تو کسی سے بات کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ صرف ساحر سائیں ہی اس کے کمرے میں جاتا اور اس کا خیال رکھتا۔ اس کے علاوہ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ دارم شاہ کا غصہ برداشت کرتا۔ زرنیش اور زاوش تو رو رو کر اپنا حال بگاڑ رکھا تھا، جبکہ دوسرے 2 دن کے بعد آرش بھی واپس پیرس جانے والا تھا، لیکن دارم سائیں کو اس حال میں چھوڑ کر جانے کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ نہ جانے وہ خود میں اتنی ہمت کہاں سے لائی تھی، لیکن دارم کا نمبر اس نے ملا لیا تھا۔ دارم سائیں کے ایکسیڈنٹ کی خبر نے اسے بری طرح سے توڑ دیا تھا۔ 10 دن گزر چکے تھے۔ دارم سائیں کے ایکسیڈنٹ کی خبر نے اسے بری طرح توڑ دیا تھا۔ 10 دن گزر چکے تھے۔ اس کا فون اس کے پاس ہی تھا، لیکن اسے صرف ایک ہی بار فون کرنے کی اجازت تھی، اور وہ بھی صرف اور صرف دارم شاہ کو۔ اگر اس نے کسی اور سے رابطہ کرنے یا ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو اس کا انجام کیا ہوگا وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھتی تھی۔ دوسری طرف کال جا رہی تھی، فون کوئی نہیں اٹھا رہا تھا۔ گزرے 10 دن اس کے لیے قیامت تھے۔ پل پل دارم سائیں سے دور ہونے کا خوف، اس کا نام خود سے الگ ہونے کا ڈر اسے بے رنگ کر گیا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ اسے بتا دے کہ وہ یہاں کس حال میں ہے۔ کاش وہ اسے بتا پاتی کہ اس کے ساتھ کون سا گیم کھیلا گیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ گیم کھیلنے والی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی سگی ماں تھی، لیکن وہ کچھ بھی نہیں بتا سکتی تھی کیونکہ اسے کچھ بھی بتانے کا مطلب اس کی موت تھا، اور وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اسے مرتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس نے کسی کا کیا بگاڑا ہے، اسے ہی اتنے دکھ کیوں ملے تھے۔ کیا اس کی زندگی میں خوشیوں کی لمٹ وہ 5 مہینے تھے جو اس نے دارم کے ساتھ گزارے؟ کیوں وہ اپنے لیے کچھ کر نہیں پا رہی تھی؟ وہ اتنی بے بس تھی
کیوں وہ اپنوں ہی کے ہاتھوں کھلونا بن گئی تھی۔ بین نے اسے وقت دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ تمہارے پاس 1 ہفتے کا وقت ہے، دارم کو کہو کہ تمہیں طلاق دے دے۔ اگر وہ تمہیں طلاق نہیں دیتا تو وہ اپنی جان سے جائے گا۔ پچھلے 1 ہفتے سے وہ اذیت کی کس انتہا پر تھی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ اس نے خود کو دارم کو فون کرنے کے لیے کس طرح تیار کیا تھا اسے نہیں پتا تھا، لیکن اپنی تمام تر ہمت جمع کر کے اس نے دارم کو فون کر لیا تھا، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کس حال میں ہے، اس وقت کیسا ہے۔ پچھلے 10 دن سے وہ اس کی آواز سننے کو تڑپ رہی تھی، لیکن یہ ظالم لوگ اسے اس سے بات تک کرنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے تو صرف اور صرف طلاق مانگنے کے لیے۔ بیل مسلسل بجتی رہی، لیکن دوسری طرف سے فون کسی نے نہیں اٹھایا۔ شاید اس کا نمبر دیکھ کر جان بوجھ کر فون نہیں اٹھایا ہوگا، یا شاید وہ اس سے طلاق مانگنے سے پہلے ہی اسے اپنی زندگی سے باہر کر چکا ہے۔ آخر اس کے خلاف اتنا بڑا گیم کھیلا گیا تھا، اس کی ذات کو داغدار کیا گیا تھا، اس کے کردار پر دبا لگایا گیا تھا۔ وہ جو اس ملک میں رہنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو اپنے ہاتھ کے لیے بچا کر رکھتی تھی، اس کے کردار کو اتنی بری بے دردی سے میلا کر دیا گیا اور وہ کچھ بھی نہیں کر پائی۔ بین نے اپنا تعارف ان لوگوں کو اس کے بوائے فرینڈ کے روپ میں کروایا تھا۔ یہ بات تو بین اسے خود آ کر بتا چکا تھا۔ اس وقت حویلی میں اس کے کردار کو کس طرح سے اچھالا جا رہا تھا وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھتی تھی۔ اب تو شاید اسے منہ لگانا بھی پسند نہیں کرے گا۔ کہاں وہ اس کا نام اپنے نام کے ساتھ برداشت کرتا، وہ تو اس سے زیادہ بےتاب ہوگا اپنا نام اس کے نام سے الگ کرنے کے لیے۔ اس کا فون مسلسل بج رہا تھا۔ وہ کھڑکی کے قریب کھڑا تھا، بازو کی ہڈی ٹوٹ جانے کی وجہ سے ابھی تک ہاتھ پر پلسٹر لگا ہوا تھا، جبکہ خود تیسرے دن گھر واپس آ گیا تھا۔ ہسپتال کے اس ماحول میں اسے گھٹن ہو رہی تھی۔ گھٹن تو اسے اپنی زندگی سے ہو رہی تھی۔ پچھلے کچھ دن سے وہ اندر ہی اندر مر رہا تھا۔ کیا محبت اس قدر بے بس کر دیتی ہے؟ کیوں کی تھی اس نے اس بے حس بے مروت سے محبت؟ وہ اپنے قول کا سچا تھا۔ اس نے 15 سال انتظار کیا تھا اس کا، پل پل۔ وہ کسی اور کا وجود تو کیا تصور بھی کبھی اپنے ذہن میں نہیں لایا تھا۔ وہ صرف خود ہی نہیں بلکہ اس کا خیال بھی بے وفائی سے پاک تھا۔ وہ صرف اور صرف اس کا تھا، آج سے نہیں بلکہ 15 سال سے، جب سے وہ اس کے نکاح میں آئی تھی وہ صرف اس کا ہو گیا تھا۔ تو وہ کیسے اس کے دل میں اپنے لیے محبت نہیں جگا پایا؟ اس نے تو سوچا تھا اگر وہ اس سے محبت نہیں کرتی تو کیا ہوا؟ وہ اسے اتنی محبت دے گا کہ وہ مجبور ہو جائے گی اس سے محبت کرنے کے لیے۔ اپنے چچا سائیں سے وہ آنکھیں ملا کر نہیں ملا پا رہا تھا، کیونکہ اس نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی بیٹی مجھ سے محبت کرے گی، وہ مجھے چاہے گی، وہ مجبور ہو جائے گی، اور اگر وہ محبت نہیں کر پائی تو وہ اس کی محبت پر ایمان لے آئے گی، وہ اسے چھوڑ کر نہیں جا پائے گی، اور وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ کتنا بڑا کھیل کھیلا تھا اس کی ماں اور اس نے مل کر۔ وہ تو یہ سوچ رہا تھا کہ اس کی ماں تکلیف میں ہے، ورنہ وہ تو شاید اسے قید کر لیتا ہمیشہ کے لیے، لیکن اسے جانے نہ دیتا۔ شاید وہ صرف وڈیروں کا خون تھا، وڈیرا نہیں تھا۔ اگر وہ وڈیرا ہوتا تو وڈیرا بن کر دکھاتا۔ وہ بھول گیا تھا اپنے باپ دادا کی مثالیں۔ اس گھر میں اس نے
کب اپنے باپ کو اپنی ماں کا ہر حکم بجا لاتے ہوئے دیکھا تھا؟ اس نے کب اپنے چچا سائیں کو اپنی چاچی سائیں سے نرمی سے بات کرتے دیکھا تھا، انہیں عزت دیتے دیکھا تھا؟ ان کے خاندان کا تو رواج ہی الگ تھا، عورت کی عزت کی مثالیں تو وہ بنا رہا تھا۔ عورتوں کو ان کا حق دینا چاہیے، ان کے فیصلوں کو سمجھنا چاہیے، ان کے خوابوں کی قدر کرنی چاہیے، انہیں محبت چاہت دینی چاہیے، ان کی ہر سوچ کو سمجھنا چاہیے۔ یہ تو اس کی سوچ تھی، لیکن وہ کہاں جانتا تھا اس کی یہ سوچ، اس کی یہ غلطی آج اس پر اتنی بھاری پڑ جائے گی۔ وہ کیوں نہیں سمجھ پایا کہ نور ان عورتوں میں سے تھی ہی نہیں، وہ نرمی اور محبت کے قابل کبھی تھی ہی نہیں۔ نور کے لیے اس نے کوئی حدود بنائی ہی نہیں، وہ تو اس کا دل تھی، جیسے بھی درکے بس خوش رہے۔ وہ اس کی خوشی کی خاطر اس نے آج خود کو برباد کر لیا تھا۔ کاش وہ پہلے دن اس کی لگامیں کھینچ لیتا تو شاید آج اتنی بڑی غلطی کرنے کے بارے میں وہ سوچتی بھی نہیں۔ سوری فار ڈسٹربنگ وائس، یا اللہ۔ یہ کسی کا بائک ہے جو کہ سپورٹ بائک ہے۔ یہ بندہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے کہ میرے پاس بائک ہے تو میں پورے علاقے کو تنگ کر کے رکھوں گا۔ ریئلی سوری، پھر سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر پہلے ہی دن وہ اسے بیوی بناتا، محبت نہیں، تو یہ سب کچھ ہوتا ہی نہیں۔ کھڑکی پر کھڑا وہ مسلسل باہر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کا فون نہ جانے کتنی دیر سے بج رہا تھا، جسے وہ اگنور کرتا رہا۔ جب ساحر کمرے میں داخل ہوا، دارم سائیں کہاں کھوئے ہو تمہارا فون کب سے بج رہا ہے؟ وہ ایک نظر کھڑکی پر دیکھتا خود بیڈ کی طرف آیا جہاں اس کا فون پڑا تھا۔ موبائل پر نور کا واٹس ایپ نمبر جگمگاتا دیکھ وہ فون سمیت اس کے پاس چلا آیا۔ اٹھا لو جس کا بھی ہے، وہ اسی انداز میں بولا تو ساحر نے بنا کچھ بولے فون اس کے سامنے کر دیا۔ میں نے کہا اٹھا لو۔ ایک نظر سکرین پر دیکھتا وہ پھر چہرہ پھیر گیا۔ السلام علیکم۔ دوسری طرف سے جیسے ہی فون اٹھایا گیا، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، لیکن جس کی امید پر وہ بیٹھی تھی اس نے تو شاید اس سے بات کرنا بھی پسند نہ کیا تھا۔ دوسری طرف سے ساحر کی آواز پر وہ سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ وعلیکم السلام، میں بات کر رہی ہوں در نور۔ وہ بڑی مشکل سے بول پائی۔ جی میں سن رہا ہوں، کہیں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ وہ اسی طرح سرد آواز میں بولا۔ شاید اس کے بارے میں جو باتیں کی گئی تھی وہ اس تک بھی پہنچی ہوئی تھی۔ مجھے دھارم شاہ سے بات کرنی ہے، بہت ضروری۔ آپ انہیں فون دیں، اس نے بڑی ہمت سے کہا۔ وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، آپ جو بھی کہنا چاہتی ہیں مجھ سے کہیں، میں آپ کی بات ان تک پہنچا دوں گا۔ دارم کے اشارے پر ساحر نے اپنی بات جاری رکھی، جبکہ فون سے آواز باہر تک آ رہی تھی۔ دوسری طرف سے ساحر کی اس بات نے نور کے لیے آسانی پیدا کر دی تھی۔ دارم سے طلاق مانگنا اس کے لیے انتہائی مشکل تھا۔ یہ بات الگ تھی کہ وہ پہلے بھی یہ غلطی بہت بار کر چکی تھی، لیکن اس بار بات الگ تھی۔ مجھے طلاق چاہیے، آپ انہیں بتا دیں کہ جتنا جلدی ہو سکے مجھے فارغ کر دیں، کیونکہ 6 مہینے مکمل ہو چکے ہیں، بابا سائیں کی شرط پوری ہو چکی ہے۔ میں اب مزید اپنا وقت ان کے ساتھ برباد نہیں کرنا چاہتی، اس لیے انہیں بتا دیں کہ مجھے طلاق دیں تاکہ میں اپنی زندگی کی ایک نئی شروعات کر سکوں۔ اس نے اپنی تمام تر ہمت جمع کر کے ایک ہی بار میں جو بھی منہ میں آیا بولتی چلی گئی۔ ساحر کا دل چاہا کہ وہ فون اتنی شدت سے دیوار پر دے مارے کہ فون کے ساتھ ساتھ اس لڑکی کا بھی کچھ نہ بچے جو اس کے بھائی کی تکلیف کی وجہ بنی ہوئی تھی۔ سنو نور، میری بات سنو۔ کچھ معاملات فون پر طے نہیں ہوتے، بہت کچھ ہے جو ہمیں آمنے سامنے بیٹھ کر حل کرنا پڑے گا، اور تم، اس نے بہت حوصلے کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے سمجھانا چاہا۔ دیکھیں ساحر ادا، میں کسی لمبے چکر میں نہیں پڑنا چاہتی۔
بس سیدھی سی بات ہے، میں اس انچاہے رشتے کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ بات کرنے کے لیے اب کچھ بھی بچا نہیں ہے، میں بس ختم کرنا چاہتی ہوں سب کچھ۔ اس نے پھر سے کہنے کے لیے الفاظ جمع کیے اور ایک ہی سانس میں بول دیا۔ ساحر سے یہ باتیں کرنا جتنا آسان تھا، وہ جانتی تھی کہ دارم کے سامنے شاید اس کی بولتی بھی بند ہو جائے گی۔ شاید اللہ نے اس کی راہ آسان کر دی تھی، دارم سے علیحدگی کے لیے ساحر کو اس کا سہارا بنا دیا تھا۔ کیوں بحث کر رہے ہو ساحرہ؟ پوچھ کر بتاؤ مجھے اس سے۔ فون پر طلاق چاہیے یا پھر کاغذات تیار کرواؤں؟ کتنی دیر تک فون سے آتی آواز کو سنتا رہا، پھر جب بولا تو دوسری طرف نور کو جیسے سانسیں لینے کے لیے اپنی ہی سانسوں کی کمی محسوس ہوئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر نکلے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ خود فون اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے آزادی کا پروانہ سناتا، وہ فون بند کر چکی تھی۔ فون کو کسی اچھوت کی طرح خود سے دور پھینک کر وہیں زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دارم کے لہجے کی نفرت محسوس کر کے اس کا دل چاہا وہ خود کو ختم کرے یا اپنی ماں کو ختم کر دے، جس کی وجہ سے آج وہ اجڑ رہی تھی۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں نوچتے ہوئے وہ وہیں اونچی اونچی آواز میں رونے لگی۔ اس کا دل چاہا وہ ساری دنیا کو آگ لگا دے یا پھر اپنے آپ کو مٹا دے، اور وہ ایسا کرنے کو تیار تھی۔ مزید ذہنی ٹینشن سے نکلنے کے لیے وہ تیزی سے اٹھی، اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ اس کی حالت دیوانوں جیسی ہو رہی تھی۔ وہ تیزی سے کچن کی جانب آئی، لیکن شاید اس کے پیچھے آتی سمرا نے اس کا ارادہ بھانپ لیا تھا۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے آتی اسے اپنے شکنجے میں قید کرنے لگی۔ چھوڑو مجھے، میں کہتی ہوں چھوڑو مجھے، ساری فساد کی جڑ میں ہوں۔ نہ تو میں اپنے آپ کو ختم کر لیتی ہوں، نہ میں بچوں گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تم ماں نہیں ڈائن ہو، تم نے میرا گھر برباد کیا ہے۔ اللہ تمہیں کبھی سکون میں نہیں رہنے دے گا۔ اگر میں مر بھی گئی نا، تب بھی کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ تم معافی کے لائق نہیں ہو سمرا، نہ تم نے اپنا گھر بسایا اور نہ ہی مجھے بسنے دے رہی ہو۔ تم نے کبھی اپنی اولاد کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تمہیں میری ضرورت نہیں تھی تو کیوں پیدا کیا مجھے؟ مجھ پر میری زندگی حرام کر دی۔ کیوں مجھ سے میرے محبت کرنے والوں کو چھین لیا؟ کیوں مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا؟ نفرت ہے مجھے تم سے، سنا تم نے؟ یاد رکھنا، اگر دارم سائی نے مجھے طلاق دی تو میں مر جاؤں گی۔ میں مر جاؤں گی سمرا، یاد رکھنا۔ بلکہ نہیں، میں ابھی مر جاتی ہوں، اس سے پہلے کہ وہ مجھے خود سے الگ کرے۔ میں اپنے آپ کو زندگی سے الگ کر دوں گی، ہاں میں ختم کر دوں گی اپنے آپ کو۔ اسے پیچھے کی جانب دھکا دیتی وہ تیزی سے چھری کے ساتھ اپنی نس پر کٹ لگا چکی تھی، جس پر سمرا کی بھی سوری فار ڈسٹربنس سمرا کی بھی چیخ نکل گئی۔ اسے 24 گھنٹوں کے بعد ہوش آیا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو اس وقت وہ کسی ہسپتال کے بند کمرے میں پڑی ہوئی تھی۔ اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے وہ بس اتنا جانتی تھی کہ وہ جینا نہیں چاہتی۔ شاید اس کا خون دیکھ کر سمرا بین کے ڈر سے اسے ہسپتال لے کر آئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ نہیں آنا چاہتی تھی۔ پتہ نہیں سمرا نے کس طرح اسے اپنے ساتھ گھسیٹا تھا۔ وہ اسے گاڑی تک لے کر آئی تھی، شاید ڈرائیور نے بھی اس کی مدد کی تھی۔ اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ نہیں آنا چاہتی تھی اس کے ساتھ، مر جانا چاہتی تھی تاکہ کبھی زندگی میں دارم کا سامنا نہ کر پائے۔ وہ اس سے کبھی نظریں نہیں ملا پائے گی، شاید وہ خود ہی کبھی اس کی شکل دیکھنا گوارا نہ کرے۔ دارم سائی کی نفرت کو محسوس کرتے ہوئے اس کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، لیکن شاید ابھی موت بھی اس کا مقدر نہیں تھی۔ اس کی زندگی میں اور رسوائیاں لکھی ہوئی تھی۔ وہ وہیں پر لیٹی مسلسل چھت کو گور رہی تھی جب کوئی اندر داخل ہوا۔ اس نے ایک نظر دروازے کی جانب دیکھا جہاں ایک ڈاکٹر کھڑی تھی۔ اس نے ایک بار پھر سے اپنی نگاہیں چھت کی جانب کر لی۔ زندگی سے محبت نہیں ہے آپ کو؟ اس کی رپورٹ دیکھتے ہوئے ڈاکٹر نے بات شروع کی تو وہ ایک نظر اسے دیکھ کر چہرہ پھیر گئی۔ ہاں، لیکن اس کی اتنی صاف اردو بولنے پر اسے حیرت ضرور ہوئی تھی۔
اس کا مطلب ہے آپ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ کوئی بات نہیں، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گی، بس آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ خود سے محبت نہ صحیح لیکن اپنے بچے سے تو محبت کریں، وہ ابھی صرف چند دن کا ہے۔ ڈاکٹر کے حیرت انگیز انکشاف پر وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ آپ کی حیرت دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ آپ شاید اس بات سے واقف نہیں ہیں۔ آپ 3 ہفتوں سے ایک نئے عہدے پر فائز ہونے کی تیاریوں میں ہیں، لیکن شاید آپ کو ابھی تک اس چیز کا احساس نہیں ہوا۔ ڈاکٹر کی مسکراتی آواز پر اس کا ہاتھ بے اختیار اپنے پیٹ پر آ گیا تھا۔ خوبصورت ہے نا یہ احساس؟ اس کی بے اختیاری پر ڈاکٹر کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ یہ بات آپ نے کسی اور کو؟ کیا وہ عورت اس بارے میں جو مجھے ساتھ لائی تھی؟ اس نے بڑی مشکل سے اسے پوچھا تھا، جبکہ اس کی گھبراہٹ پر ڈاکٹر نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیا جو اس نے مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ نہیں، کسی کو کچھ نہیں پتا، میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا سردارنی صاحبہ۔ اس کے سردارنی صاحبہ کہنے پر وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ کس حوالے سے اسے بلا رہی تھی اسے سمجھ نہیں آیا۔ آپ کی والدہ کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ آپ کے ساتھ زیادہ دیر گزارتی۔ وہ تو صبح سے ہی یہاں کسی پارٹی کا کہہ کر جا چکی ہیں۔ بڑی عجیب ماں ہے، لیکن کیا ہے نا، سردار دارم شاہ کا بچہ صرف آپ لوگوں کے لیے نہیں، ہم گاؤں والوں کے لیے بھی اہم ہے۔ آپ میری بات سن کر یقیناً حیران ہو رہی ہوں گی، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ میں بھی اسی گاؤں کی ایک عام سی لڑکی ہوں۔ آج میں اس مقام پر آپ کے شوہر کی وجہ سے ہی ہوں۔ عورتوں کے حقوق کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا ہے، یہاں تک کہ میرے والدین سے لڑ کر مجھے یہاں بھیجا میری تعلیم مکمل کرنے کے لیے، اور پھر بعد میں مجھے اس ہسپتال میں جاب مل گئی۔ آج میں بہت خوش ہوں اور فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ میں سردار دارم شاہ سائیں کے گاؤں کی باسی ہوں۔ آپ فکر نہ کریں، یہ بات میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، لیکن آپ اپنا وقت برباد نہ کریں۔ ابھی سردار سائیں کو فون کریں اور انہیں بتائیں کہ وہ باپ بننے والے ہیں۔ مجھے حیرانگی تو ہوئی تھی آپ کو یہاں دیکھ کر، کیونکہ میں آپ کی شادی پر نہیں آئی تھی، لیکن آپ کی شادی کی تصویریں میرے پاس محفوظ ہیں، اور اب آپ کو یہاں دیکھ کر میں بہت پریشان ہوئی، لیکن آپ کی ماں کی غیر ذمہ داری کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ بات انہیں نہیں بتائی، اور سچ کہوں تو مجھے کچھ مشکوک سی لگی، کچھ عجیب، اور پھر آپ کی اجازت کے بغیر مجھے یہ بات گاؤں میں بتانا مناسب نہیں لگا، کیونکہ شاید آپ سردار سائیں کو خود یہ خبر دینا چاہتی ہوں گی۔ کیا آپ مجھے کچھ پیسے دے سکتی ہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی نور بولی، جبکہ اب حیران ہونے کی باری ڈاکٹر کی تھی۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ۔ روز کی بانسبت تھوڑی سی لمبی لکھنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ سین مکمل ہو جائے، تو وہ کافی لمبی ہو گئی، لیکن خیر آپ لوگ کر ہی لوگے۔ اور دوسری ڈسٹربنس کے لیے ریلی سوری، کیونکہ آج میں اندر بہت گرمی تھی اور وائی فائی بھی نہیں ہے، بجلی بھی بند ہے، تو میں باہر آ کر بیٹھی ہوں کہ میں باہر ہوا میں تھوڑا سا پڑھوں گی، اور وہ پیچھے سے ایک تو میرے بھائی نے چلا کے واٹس ایپ پہ وہ پب جی کا چلا کے وہ نہیں کچھ پڑھنے دے رہے، اور نیچے یہ بائک والوں نے میرا دماغ خراب کر رکھا ہے، میں کیا کروں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو یہ جو ڈسٹربنگ وائس ہے نا، اس کو اگنور کر دیں، اور یہ بائک والے کو میں بند نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ روز یہ پتہ نہیں شو آف کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں، ان کے دن کے 10 چکر ہوتے ہیں یہاں پہ۔ ہمارے محلے کا لڑکا ہے، کوئی ہوگا 15-16 سال کا، اور یہ سارا دن یہی کام کرتا رہتا ہے، کبھی ادھر سے ادھر کبھی ادھر سے ادھر، کیونکہ اس کے پاس یہ واحد بندہ ہے ہمارے علاقے کا جس کے پاس ہیوی بائک ہے، تو اس کا کام ہی یہی ہے۔ تو اب تو میں روز یہاں باہر بیٹھ کے کروں گی، تو آپ اس آواز کی عادت ڈال لو، کیونکہ ٹوٹیوں کے ساتھ نا میرا کام نہیں چلتا۔ وہ میں کوشش بھی کروں کہ ان کے اندر بول پاؤں، تو پیچھے سے میری سانس کی آواز اتنی زیادہ آتی ہے کہ اتنی اونچی میں سانس نہیں لیتی ہوں جتنی اس کی اندر آواز آتی ہے، تو بغیر ٹوٹیوں کے میں نے آپ کو سنانی ہے اسی طرح سے روز۔ تو اگر نہیں آپ زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہو تو پھر میوٹ ہی کر لو۔ خیر اب میں چلتی ہوں، بہت ٹائم ہو گیا۔ خیر آج تو میں جلدی دے رہی ہوں، تو ٹائم تو نہیں ہوا، لیکن میں پھر بھی جاتی ہوں، کیونکہ زیادہ لمبی ایپیسوڈ پوسٹ بھی نہیں ہوتی۔ تو ملتے ہیں کل کے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے رائٹر کو اجازت، اللہ حافظ۔